الحمد لله الذي كتب الآثار www.darsulquran.com والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیزو بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے سب سے زیادہ معزز اور محترم انسان کو بنایا ہے. اور باقی جتنی کائنات ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اب باقی جو کچھ زمین میں ہے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور حدیث قدسی میں یوں کہتا ہے یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. وخلقتک لأجلی، اور تو میرے لیے ہے. فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو دنیا تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے ہے. تو دنیا کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو جانا کہ دنیا تیری خدمت سے غافل نہیں ہے. تیرے اٹھنے سے پہلے گوشت بازاروں میں آ چکا ہوتا ہے، لاکھوں جانوروں کی قربانی ہو چکی ہوتی ہے، اور تھنوں سے دودھ اتر کے بازاروں میں آ چکا ہوتا ہے، اور سبزیاں اور پھل، اور ایک دن کا اللہ کا دسترخوان دیکھو کہ جب وہ تیری خدمت سے غافل نہیں تو اللہ سے غافل نہ ہو. لیکن انسان اور غیر انسان میں ایک عجب فرق ہے کہ انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے اور باقی ساری کائنات بہت علامہ پیدا ہوتی ہے، تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. جتنی کائنات ہے وہ ضرورت کے علم کی بھی پوری طرح ماہر ہوتی ہے، اور جو مقصد کا علم ہے اس پر بھی پوری طرح وہ قادر ہوتی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے نہ وہ زندگی کا علم جانتا ہے، نہ وہ مقصد زندگی کا علم جانتا ہے، نہ وہ ضروریات زندگی کا علم جانتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. میں نے کہا تھا انسان جب آتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اگر تم سب کچھ جان بھی لو تو بھی تمہاری اصل دو چیزیں ہیں، انہ کان ظلوما جہولا. یہ دو چیزیں تمہارے ساتھ لگی رہیں گی، ایک جہالت، ایک ظلم. اور تھوڑی جہالت نہیں، بہت بڑی جہالت، اور تھوڑا ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم. اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے
کہ ہم کسی شخص کو کیسے ہی القاب دے دیں، علمی نسبت کے، روحانی نسبت کے، لیکن وہ ہستی، وہ شخصیت ہمیشہ اس کی مجہولات، اس کی معلومات سے بہت زیادہ ہوں گی. لیکن معلومات کا تو ایک حد ہوگی کہ یہ جو علامہ ہیں یہ صحاح ستہ کے حافظ ہیں اور یہ فقہ کی کتابوں پر مطلع ہیں اور یہ ادب پر مطلع ہیں، یہ فتویٰ ان کے اندر رچ چکا ہے. لیکن یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جب ہم کہیں گے نا کہ جو یہ نہیں جانتے وہ کتنا ہے، تو وہ اتنا لامحدود ہے کہ ان کا علم اس لامحدود کے سامنے اتنا چھوٹا بن جائے گا کہ پھر ان پر جہولہ کا لفظ صادق آئے گا. اللہ سے سچا کون سا میں اپنا فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ میں اپنے فلسفے کے لیے دلیل دے رہا ہوں. اللہ کی بات کی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بات اللہ کی ہے کہ چونکہ علم اللہ کی صفت ہے، لامحدود ہے. اللہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ایک ہیں، غیر نہیں ہیں. تو علم اللہ کی صفت ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے. جب یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر کتنے علماء ذبح ہوئے اور بنو عباس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، لیکن اس سے نہیں ٹلے. کلام اللہ غیر مخلوق. تو جب یہ اللہ کی صفت ہے تو یہ لامحدود ہے. تو اگر ایک راضی مشہور ہوا اور ایک قرطبی مشہور ہوا اور ایک ابن کثیر مشہور ہوا، آپ سارے ابن کثیر بن جاؤ اور سارے طلبہ راضی بن جائیں، طلبہ کو چھوڑو، سارا بنو آدم راضی اور غزالی اور ابن کثیر اور قرطبی بن جائیں، قرآن کا ایک قطرہ نہیں کم کر سکتے. اللہ کا علم ہے. آپ نے انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ تو سنا ہوا نا، بہت زبردست ہے. سنا ہوا یہ پتا کہ وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے. وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے. جو آدمی فتح القدیر یاد کر لے ہے، ایسی خشک کتاب جو یاد کر لے، تو وہ قرآن کو نہیں یاد کر سکا. تو ایک دفعہ ان کے طلبہ نے کہا حضرت آپ کی کیا چکر، آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جب میں قرآن کھولتا ہوں تو ہر لفظ میں اتنے معانی میرے سامنے آتے ہیں کہ مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا، میں تو بس اسی میں گم ہو جاتا ہوں. تو لہذا بھائی انسان اپنی ذات میں جاہل زیادہ ہے اور عالم کم ہے. یہ جو آپ کو سند ملتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ اگرچہ ایک انتظامی چیز ہے، ہم انتظامی امور کی وجہ سے سند دی جاتی ہے کہ ہاں یہ اس مدرسہ میں کچھ سال گزار چکا ہے، اتنی بات ہے، اور یہ کتابیں پڑھ چکا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، لیکن لا شعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں عالم ہوں. جب یہ سوچ میں جب اس کا لاشعور یہ بولتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اپنے آپ کو جاہل کہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آدمی اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا تو اس کے لیے اوپر سے ملنا بند ہو جاتا ہے. الف لام میم کہو میں جاہل ہوں، پھر قرآن سمجھ آؤں گا. کرو نا شرح الف لام میم کی کرو. چلو ہم تو عجم ہیں، ہماری تو عربی بھی کمزور ہے، بلاؤ اسماعی کو کہ الف لام میم کی شرح کرے. اسماعی تو چلو ایک نحوی تھے، لغوی تھے. ابن عباس سے کہو جو حبر الامہ ہے کہ یہ ذرا الف لام میم کا مطلب تو بتا دیں. کہیں گے لا ادری. تو علم کا پہلا سبق ہے لا ادری. اگر یہ لا ادری ساری زندگی دماغ پہ ہتھوڑے مارتا رہے گا تو پھر تو یہ ادری کی طرف بڑھتا رہے گا. اور اگر اس نے کہا میں تو جامعۃ الرشید کا خريج ہوں، میری سند دیکھو، تو اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. اور چونکہ دینے والی نہ کتاب ہے نہ استاد ہے، دینے والا تو اللہ ہے. تو یہ اعتراف جہالت ہے. الف لام میم کہو میں نہیں جانتا ہوں. حالانکہ ہر ایک کا مطلب ہے. دنیا کی واحد زبان ہے عربی جس کو حروف کا بھی مطلب ہے. حروف کا بھی، الفاظ نہیں، حروف. اب با کا مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ الباء
شرم تعمل بھول گئی آ گئے ہیں. کسی دور میں میں نے کتابیں زبانی یاد کی تھی، پر بس اب تو غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی. اب تو شوق ہی رہ گئے، ہمتیں تو پست ہو گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ. اور ایک رات عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور بسم اللہ کی با کو بیان کرنا شروع کیا، صرف با. فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب ہیں، ورنہ قاف والقرآن المجید کوئی قاف کا مطلب ہے تو اللہ کہہ رہا قاف والقرآن المجید ہے، اور اللہ کہہ رہا صاد والقرآن ذی الذکر، اور اللہ کہہ رہا نون والقلم وما یسطرون. میں یہ کیسے تصور کر سکتا ہوں کہ اس کا مطلب کوئی نہیں، اللہ نے ایمنٹ ہو گیا. یہ کوئی پنجابی تھوڑا ہی جو منہ سے نکالو وہ لفظ بن جائے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہا میم عین سین قاف. تو حروف کے مطالب ہیں. ابن المنظور نے یہ لسان العرب لکھی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے لغت کی. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے الفاظ کے مطالب بیان کیے، 17 جلدوں میں کتاب ہے. اگر میں حروف پہ کتاب لکھوں تو وہ بھی اتنی ہی ہو جائے گی جتنی یہ لکھی ہے 17 جلدوں میں. حروف پر، الف پر، صرف الف مجرد، با مجرد. یہ اس زبان کا حسن ہے، ان کے حروف میں بھی الف لام را. سبحان. ہماری سین کا تو کوئی مطلب نہیں، عربی کی سین کا تو مطلب ہے. ہماری لام کا تو کوئی مطلب نہیں، عربی کی لام کا مطلب ہے. پھر اس میں محمل ہیں اور معجم ہیں، نقطے والے معجم ہیں، بے نقطے والے محمل ہیں. نقطے والے حروف کمزور ہیں، بے نقطے والے قوی ہیں. نقطے والا حرف اپنی دلالت میں کسی چیز کا محتاج ہو گیا ہے نقطے کا، اور بے نقطے کا حرف اپنی دلالت میں کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ نے جب کلمہ توحید بنایا تو ان الفاظ حروف کا انتخاب فرمایا جس میں نقطہ نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا ہے. ان حروف کی طاقت ہے. چاند چڑھتا اور گھٹتا ہے تو کائنات کو اس کا اثر ہے، ایسے ان حروف کے اثرات ہیں، محمل کے، موجم کے. ایک پورا علم ہے یہ بھی. تو الف لام میم پر اللہ کہتا کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. پھر تیرا اللہ تجھے سکھائے گا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہمارے نبی نے تو اتنا ہی کہا تھا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا. تو 18 دن اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا، وہی نہیں آئی. وہ ہوئے رو رو کہ آپ کا کیا حال ہوا. اور 18ویں دن کیا وہی آئی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ جب آیا نا جبریل تو آپ نے کہا تو کہاں رہ گیا تھا، آیا ہی نہیں. تو کہنے لگے ما نتنزل الا بامر ربک، میں خود آ سکتا ہوں. اب دوسری طرف دیکھو، مکھی مچھر پتنگا پروانہ یہ اپنی ضرورت کا علم بھی پیدائشی طور پر رکھتے ہیں. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، یہاں ہدایت سے مراد ضروریات زندگی کی ہے. کل شیء میں انسان بھی آیا، لیکن اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کی آیت سے انسان کا استثناء ہو گیا.
کل شیء ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه ثم ہدى. البتہ ثم کی تاخیر میں انسان بھی شامل ہو سکتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن آہستہ 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 یہ سیکھتے 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 پھر یہ بھی جان جاتا ہے کہ کھانا کیسے پکانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، مکان کیسے بنانا ہے، مسجد کیسے بنانی ہے، قالین کیسے بنانا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. لیکن پیدائشی طور پر یہ جاہل اور پیدائشی طور پر مخلوق عاقل اور عالم. انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، وہ باہر نکل کے جانتا ہی نہیں میں کون ہوں. اور مرغی کا بچہ انڈے میں 21 روز رہتا ہے، 21 اور 9 ماہ میں کتنا فرق ہے. وہ انڈے سے وہ نکلتا بھی خود ہے، وہ توڑتا ہے، خول کو توڑتا ہے. اللہ اس کے چونچ کے اوپر ایک سخت قسم کا مادہ پیدا کرتا ہے. ویسے تو اس کی چونچ نرم ہوتی ہے تو اس کو زور سے مارتا ہے تو چھلکا ٹوٹتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے. نکلتے نہ اماں سے پوچھا کہ روٹی کیسے کھاؤں اور کیا کھاؤں، اور نہ ابا سے پوچھا، ابا تو پہلے بھاگا ہوا وہ تو ہے ہی نہیں. سو اماں ہی اماں ہے تو چلو اماں سے پوچھتا، اماں مجھے آپ کو سبق تو پڑھا، میں نے روٹی کیسے کھانی ہے، میں نے وہ آرام کیسے کرنا ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، کچھ تو پوچھے نا. نظر پڑتی ہے بلی پر تو بھاگ کے واپس آتا ہے، حالانکہ آج ہی بلی کو دیکھا ہے وہ ایک دم واپس بھاگتا ہے. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ایک مچھر کتنی حقیر چیز ہے، روزانہ لاکھوں کروڑوں ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں، ان کو مارتے ہیں سپرے کر کے دوائیوں کے ذریعے، کیسے پھر بھی وہ پیدا بھی ہوتا بھی رہتا ہے اور مرتا بھی رہتا ہے. یہ چھوٹا سا پتنگا ہے، اس کو اللہ نے کیسا علم دیا ہے کہ وہ اندھیرے میں کیسے آپ کو ڈھونڈ کے پہنچ جاتا ہے. ایسا اندھیرا کہ آپ اپنا ہاتھ خود نہیں دیکھ سکتے اور اس اندھیرے میں آپ تک پہنچ جاتا ہے. اس کی آنکھیں کتنی چھوٹی ہیں اور آپ کی آنکھیں کتنی بڑی ہیں، ایک آنکھ میں ہزاروں مچھر سما سکتے ہیں. وہ کیسے پہنچتا ہے؟ پھر اس اندھیرے میں وہ جگہ کیسے تلاش کرتا ہے جہاں سے اسے خون پینا ہے. تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جو آپ کو درد ہوتا ہے وہ 1 کے 2 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اس میں کتنا لمبا کام وہ کر گیا ہوتا ہے. تو پہلے آپ کو کاٹتا ہے دانتوں سے، آپ اس کے دانت ہوتے ہیں آری کی طرح، تو ان کو ایسے سے چلا کر وہاں سوراخ بناتا ہے. یہ سوراخ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت معمولی سے خون نے اوپر آنا ہے. اور خون کے اندر ایک مادہ ہے لیسدار جو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اگر کہیں زخم اور خون نکلے تو لیسدار مادہ آہستہ آہستہ اوپر آ کر خون کو بند کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں زخم خود بند ہو جاتا ہے. وہ بند اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک مادہ ہے، وہ مادہ آہستہ آہستہ اوپر جال بنا دیتا ہے اور سارا خون پیچھے بند ہو جاتا ہے. اگر وہ مادہ نہ ہو تو سارا خون، ایک زخم سے سارا خون بہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کو یہ علم دیا ہے کہ یہ جو میں نے سوراخ کیا نہیں ہے بہت چھوٹا، یوں ہی میں نے اس میں سے خون نکالنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ جو لیسدار مادہ اوپر آ کرتا ہے بنا دے گا. اور میری سونڈ ہے بڑی کمزور، وہ اس کو پار نہیں کر سکے گی. تو پھر اس کے گلے میں 2 چھوٹی پوٹلیاں ہیں، ان میں سے اس میں ایک دوائی اللہ نے پیدائشی طور پر اس کو دی ہوئی ہے، وہ اس کا سپرے کرتا ہے. وہ سپرے کا کام یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے سپرے سے مچھر مارتے ہیں نا، وہ اپنے سپرے سے ہمارے خون کے لیسدار مادے کو مار دیتا ہے اور وہاں خون پتلا ہو جاتا ہے اور وہ لیسدار مادہ وہاں کام نہیں کر پاتا. اور پھر یہ اپنی سونڈ کو نکالتا ہے. ہر وقت اس کی سونڈ کے اوپر ایک کور چڑھا ہوتا ہے، جیسے ہم ٹیکے کے اوپر کور چڑھاتے ہیں جو لگانا تو نکالتے ہیں تاکہ سرنج خراب نہ ہو، تو وہ اپنے اوپر کور رکھتا ہے. جب اس نے آپ کا خون پینا ہو نا، اسے پتہ چل جاتا ہے آج ککر کھا کے سو، آج خون خوب گرم ہوگا، تو وہ جو ہے نا اوپر سے ایسے سونڈ سے وہ پردہ ہٹاتا ہے اور پھر اندر ڈالتا ہے، پھر اس میں سے کھینچتا ہے اور پی کر پھر یہ بھی نہیں کہ چپ کر کے بھاگو، پھر وہ ایسے نا ڈنکے کی چوٹ پہ جاتا کہتا جا رہا ہوں. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. تو اب کائنات میں غور کرو تو ساری کائنات اس نظام کے تحت ہے.
پوری جتنی کائنات ہے یہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی۔ انسان اپنے علم کے خلاف کرے گا۔ آپ بکری کی آگے نا بہترین پلاؤ پکا کے رکھو تو وہ منہ ادھر کرے گی، کہے گی میرا پرہیز ہے، میں نے نہیں کھانا، میرا علم کہتا ہے یہ میرے لیے مفید نہیں ہے۔ اس کے آگے آپ گھاس رکھو تو ایک دم منہ مارے گی۔ بلی کے آگے گھاس رکھو کہے گی میرا تو پرہیز ہے۔ چھیچڑا رکھو تو جھپٹ کے پڑے گی۔ شوگر ہے مولانا صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب، چلو مولانا کو تو علم نہیں طب کا، ڈاکٹر صاحب کو تو علم ہے نا طب کا، آگے آگے حلوے کی پلیٹ، اب ہاتھ آگے جا رہا ہے، اندر سے ایک آواز آ رہی تجھے شوگر ہے کھاؤ نہیں نقصان ہوگا، دوسری آواز آ رہی ادھی گولی ود کھا لوں گے کوئی بات نہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، باقی کوئی مخلوق اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرے گی۔ جو تیرنے والے جانور ہیں نا وہ پانی کے سامنے جس رفتار سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں نا اسی رفتار سے پانی میں گھس جاتے ہیں۔ کون کو پتا مجھے تیرنا آتا ہے، کہیں نہیں سیکھا لیکن پتا کتا آئے گا بھاگتا 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 ایک دم پانی میں گھسے گا۔ اگر وہ پایاب ہے تو پاؤں رکھتا ہوا گزر جائے گا، اگر وہ گہرا ہے تو تیرتا ہوا گزر جائے گا۔ ہاتھی جب آئے گا نا پانی چاہے 6 انچ ہوگا تو وہاں کھڑا ہو جائے گا، انہوں پتا میں ڈوب جانا۔ تو وہ پہلے ایسا اپنا ایک پاؤں رکھتا ہے، اسے ایک پاؤں رکھ کر نا پانی کی گہرائی کو دیکھتا ہے کہ میرا پاؤں لگ رہا ہے، اگر اس کا پاؤں نہ لگے تو فوراً واپس ہو جاتا ہے، اگر پاؤں لگ گیا تو پھر اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ پھر مقصد کا علم بھی ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مقصد علم سے بھی غافل نہیں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دوسری آیت كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب آپ یہ دیکھو تو ساری کائنات میں یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، تو جتنی غیر انسان کائنات ہے ان سب کو اپنے مقصد زندگی کا علم بھی حاصل ہے، اور انہیں خالق کا بھی پتہ ہے، اس کی بندگی کیسے کرنی اس کا بھی پتہ ہے، اسے راضی کیسے کرنا اس کا بھی پتہ ہے۔ کل کے عموم میں ایک ریت کے ذرے سے لے کر عرش تک کی ساری مخلوق آگے، ایک قطرے سے لے کر بحر الکاہل اور ایک سنگریزے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ اور ایک پروانے سے لے کر جھپٹتا ہوا عقاب، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن ہر چیز من فی السماوات اور من فی الارض اور ما فی السماوات وما فی الارض اور ما فی السماوات والارض اور وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اور کہا ایتیا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، ساتوں زمین آسمان جھکے اور اللہ کے سامنے وہ سر سجود ہوئے۔ تو ساری کائنات اپنے مقصد کے علم پر حاوی، اپنی ضرورتوں کے علم پر حاوی۔ انسان نہ ضرورت کا علم جانتا ہے نہ مقصد کا علم جانتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو بھی یہ علم دے دیتا، اس کو اس لیے نہیں دیا کہ اس کو امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ باقی کسی چیز کا امتحان نہیں ہے، چڑیا کا کیا امتحان ہے، اژدہے اور سانپ کا کیا امتحان ہے؟ امتحان انسان اور جنات کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں دیا تمہیں جاہل، ہاں فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، 3 چیزیں دے دی ہیں جس سے تم علم لے سکتے ہو۔ یہی بڑی چیزیں ہیں علم کو لینے کے لیے، ایک سمع ہے، ایک بصر ہے، ایک فؤاد ہے، اور یہی 3 چیزیں پکڑ جائیں گی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان 3 چیزوں سے تم غلط لوگے
تو اندر غلط تصویر چھپے گی، تم صحیح لوگے تو اندر صحیح تصویر چھپے گی. اس سے تم صحیح چیز کو لینے والے بنو گے تو صحت کی راستوں کو اللہ تعالیٰ کھولے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس سے غلط لوگے تو پھر ادھر کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہارے لیے راستے دونوں کھول دیے ہیں، شکر گزاری کا بھی، ناشکری کا بھی، اطاعت کا بھی، معصیت کا بھی، فرما برداری کا بھی، نافرمانی کا بھی. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. یہ پیچھے وہی چیزوں کا ذکر ہے جس سے انسان کو علم آتا ہے اور جس سے انسان راستے کا انتخاب کرتا ہے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے. پھر کا دو راستے ہیں، النجدین، دونوں کھلے ہیں، تنگ نہیں ہیں، کھلے ہیں. برائی کرنے والے کے لیے برائی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں، نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں. اور اوپر والا کہہ رہا چل جدھر چلے گا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا. چلنے والا سویا نہیں ہے، دیکھ رہا ہے رات کو ناچنے والی کون ہے اور رات کو رونے والی کون ہے اور رات کو شراب پینے والا کون ہے اور رات کو تڑپنے والا کون ہے اور رات کو چوری کی طرف چلنے والا کون ہے اور رات کو مسجد کی طرف چلنے والا کون ہے. بازار میں ترازو کس کا صحیح تول رہا ہے اور کس کا غلط تول رہا ہے، کس کے چال میں تکبر ہے اور کس کی چال میں تواضع ہے اور کس کی زبان پہ سچ ہے اور کس کی زبان پہ جھوٹ ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. یہ جزا سزا کا جہان ہرگز نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دار البلا بنایا ہے، دار المحن ہے، دار الاختبار ہے. یہاں یحییٰ زکریا جیسی مقدس ہستیاں، صرف 2 باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب کا شرف بخشا ہے، اور نبیوں سے بھی خطاب تو ہوا ہے. باپ بیٹا صرف یحییٰ اور زکریا ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. باپ بیٹے سے قرآن کا خطاب ہے. اور کتنا لمبا تذکرہ اللہ تعالیٰ. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. یہ سارا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائك رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم يجعل له من قبل سميا. تو جو ایسا بیٹا دے رہا ہوں جو آج تک کسی کو دیا ہی نہیں، اور ایسا نام رکھوں گا جو آج تک کسی کا رکھا ہی نہیں. اب یہ تو فضائل بتائے جا رہے ہیں. ایک ذبح ہو گیا، 1-2 ٹکڑے کر دیے. زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا. اگر یہ امتحان کی، اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یہود یہ کر سکتے تھے. حسین جیسی ہستی کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا اور کوفے کی گلیوں میں پھرا دیا گیا. اور ابن زیاد جیسے اور شمر لعین جیسے وہ فاتح بن کے جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ جگہ سزا کی جگہ ہوتی تو یوں ہوتا. زید ابن ارقم بیٹھے تو اس مجلس میں جس میں ابن زیاد ہیں، حضرت امام حسین کے ہونٹوں پہ یوں چھڑی ماری 2-3 دفعہ. تو تڑپ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. جزا سزا کا جہان ہوتا تو نبی کے دانت ٹوٹتے، احد کی لڑائی میں شکست ہوتی اور 1 مہینہ تک اس زخم کا درد ہوتا اور وہ زخم بھرنے پہ نہ آتا اور طائف والے 3 میل پتھر مارتے اور کچھ بھی نہ ہوتا. یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے. اللہ نے غلط اور صحیح کو ملایا تھا. اب چل حق کو اختیار کر. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چل اب حق کی راہ بھی موجود ہے اور باطل کی راہ بھی موجود ہے. انجام بھی بتلا دیا ہے. ایک کا آخر جہنم ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ان کے لیے بھڑکتی آگ ہے. اور ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. نافرمانی پر چلے گا تو چل فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. تمہارے انتظار میں ایک خوفناک ٹھکانہ ہے. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. یہ آیت قرآن میں جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے. اشد آیت علی اہل النار ہے کہ جہنم والوں کے لیے سب سے شدید خوفناک آیت ہے کہ چکھو یہ عذاب، یہ ہمیشہ زیادہ ہوگا، یہ کبھی کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہونا ہے، یہ کم نہیں ہوگا. کہیں گے فرشتوں سے، کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب تو کم کر دو ہمارا. تو جواب آئے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کا آیا تھا. قالوا فادعوا، کا مانگو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی. پھر کہیں گے یہ تو نہیں سنتے، مالک سے بات کرو. بڑا فرشتہ، یا مالک یا مالک یا مالک. ہزاروں برس کے بعد مالک کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے کے ختم کر دے. مالک کہے گا انکم ماکثون، رہو رہو، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم نے حق سے منہ موڑا، آج تم سے منہ موڑ دیا گیا ہے. پھر کہیں گے مالک بھی نہیں سنتا تو رب سے بات کرو. پھر کہیں گے ربنا 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 ربنا، پتہ نہیں کب تک پکاریں گے. اللہ کہیں گے ہاں کیا کہتے ہو؟ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. میرے مولا ایک دفعہ نکال دے، پھر کبھی ایسا نہ ہوگا. تو کیا جواب ہے؟ اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو اور کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کو کے مالک کے فرشتے مالک سے کہے گا جہنم کو تالا لگا دو. تو جہنم کو تالا لگ جائے گا، نہ اندر سے کوئی چیز باہر جائے گی نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی، اور وہ لابثین فیہا احقابا کا منظر ہوگا. اور وہاں پھر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا کا منظر ہوگا، اور لا یموت فیہا ولا یحیا ہوگا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. اے نافرمان جھٹلانے والو، تمہیں حمیم پینا پڑے گا، تمہیں زقوم کھانا پڑے گا. تم حمیم ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. شاربون شرب الہیم، ہائم پیاسا اونٹ، اونٹ تو ویسے زیادہ پیتا ہے، پیاسا تو اور زیادہ پیتا ہے. تو زقوم، حمیم اور شاربون شرب الہیم. اس کے بعد ایک لفظ ہے بڑا طاقتور، ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہے. نزل کس کو کہتے ہیں؟ دوسری طرف بھی یہی لفظ آیا ہے. نزل کسے کہتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نزل من غفور الرحیم، جو مانگو گے ملے گا، جو دعویٰ کرو گے پورا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ نزل ہے غفور الرحیم کی طرف. نزل کسے کہتے ہیں؟ مہمانی تو ادھورا ترجمہ ہے. نزل ہوتا ہے، نزل ہے نزول سے. جب مہمان آتا ہے تو آتے ہی اس کو جو چیز میزبان پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نزل. سیدھا کھانے پہ نہیں بٹھا. جو عام دستور ہے وہ یہ ہے کہ جب مہمان کسی دعوت میں آتے ہیں تو ان کو موسم کے لحاظ سے کہیں قہوہ، جیسے عرب میں قہوہ پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھجور پیش کرتے ہیں. ہمارا ماحول ہو گرمی کا تو اس کو مشروب پیش کرتے ہیں. سردی کا ماحول ہو تو اس کو وہ یہ سوپ پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب آپ کھانے پر تشریف لائیں. ما یقدم للضیف
عند النزول، مہمان کے آتے ہی جو چیز میزبان پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نزل، اور نزل ہمیشہ خفیف ہوتا ہے اور ضیافت پھر بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا دستور ہے، قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی تو اس نے بھی پہلے بٹھایا اور ساری محفل میں قہوہ چلا اور کھجور چلی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ کھانے پر تشریف لائیں، تو پھر ہر ایک کی ضیافت اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ تھا تو اس کی ضیافت میں اونٹ ہی پورے بیٹھے ہوئے تھے، تھال میں اونٹ، زندہ نہیں، مطلب بھونا ہوا اونٹ کے بچے، ایسے قرآن ساری۔ تو ضیافت پھر ہر آدمی اپنی سطح کی کرتا ہے۔ تو نزل عام طور پہ جب بادشاہ ہو، چاہے وہ تاجر ہو یا وہ فقیر ہو، نزل ہمیشہ خفیف ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ نزل وہ چیز جو خفیف طور پہ میزبان کو پیش کی جائے۔ جہنم کا نزل کیا ہے؟ حمیم اور زقوم۔ تو عذاب کیا ہوگا؟ جب نزل یہ ہے تو عذاب کیا ہوگا؟ اور جنت میں ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون نزل ہے تو ضیافت کیا ہوگی؟ داخل ہوتے ہی نزل کیا ہے؟ ما تشتہی تمنا کر، تدعی دعویٰ کر۔ تدعی اور تشتہی کا فرق یہ ہے کہ تشتہی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تیرے امکانیات میں ہیں تمنا کر، اور تدعی کا مطلب یہ ہے جو چیز تو سمجھتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اگر یہ کہوں گا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بھی کر، وہ بھی مانگ، آج تیرا اللہ وہ بھی تجھے دے دے گا۔ تو ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون نزل، یہ نزل تو ضیافت کہاں چلی گئی پھر؟ تو ایک راستہ نافرمانی کا ہے جس کا انجام وہ دہکتی بھڑکتی آگ اور کھولتا ہوا پانی اور آہ و بکا اور چیخ و پکار ہے، اور ایک راستہ اللہ کی رضا کا ہے جس کے انتہا میں خود اللہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کہاں؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ، پہلے اللہ پھر جنت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور ارجعی کے لفظ میں جو حسن ہے، ارجعی کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آؤ، آ جاؤ نہیں ہوتا، لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ تعالی، اے نفس مطمئنہ آ جا، یہ بھی تعبیر ٹھیک ہے، مقصود حاصل ہے، لیکن اللہ نے کہا ارجعو، لوٹا۔ تو لوٹ آنے میں انتظار کا مطلب شامل ہوتا ہے۔ کہنے والا کہہ رہا لوٹ آؤ نا، لوٹ آؤ، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ ارجعی اس لیے کہا ارجعی۔ دوسرا ارجعی میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ تیری اصل وہ جگہ جہاں تجھے بلایا جا رہا تو یہاں سے کہیں گیا ہوا تھا تو اپنے اصل کی طرف آ جانا، آ جانا۔ تو لوٹ آنے میں انتظار کا مطلب شامل ہے، اور آ جاؤ میں انتظار کا مطلب شامل۔ کب آؤ گے؟ اس میں انتظار کا معنی نہیں ہے کب لوٹو گے، اس میں انتظار کا مطلب شامل ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا یہ جنت کے سب سے خوبصورت بشارت، حور قصور خیام انہار، وہ تو سارے نفس کی چیزیں ہیں، اللہ روح کی چیز ہے، روح کی پکار اللہ ہے۔ تو اللہ کہا ارجعی، لوٹا، کدھر؟ الی ربک، اپنے رب کے پاس۔ کیسے؟ راضیہ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو تو اس سے راضی۔ پھر کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندوں میں آجا، آجا میری جنت میں آجا۔ لیکن پہلے اپنی طرف بلایا نہیں ہے، انتظار کے ساتھ بولا کہ اور نہ تیرا انتظار ہے۔ رجعت، ارجعی، ارجع، سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم والوں کا سب سے بڑا عذاب آگ نہیں ہے، سمجھو، جہنم والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہیں۔ اللہ اکبر، اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی زیارت ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اد لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سربابن جاندابن نہ دیدار خیار ہے۔ وہ اللہ ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا ہم کلام ہونا ہے۔
ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری یاد آتی؟ مختلف قول، 18 سال، 7 سال، 3 سال، جتنے بھی تھے بڑی تکلیف کے تھے، بیماری کے دن یاد آتے؟ تو فرمایا وہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ اچھے تھے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب بیمار تھا تو روز دن میں ایک دفعہ اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے، کیا حال؟ اس بول میں جو حلاوت تھی وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو جنت کی سب سے اعلیٰ چیز ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یہ سب سے اعلیٰ ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن رہنے کی جگہ وہ یہ گزرگاہ ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ بنانے والا کہہ رہا متاع الغرور، بنانے والا کہہ رہا دار الغرور، بنانے والا کہہ رہا کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء، بنانے والا کہہ رہا ہے لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور بنانے والا کہہ رہا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ یہ دنیا کیا ہے، میں کیا بتاؤں یا کوئی فلسفی کیا بتاؤ؟ بنانے والا بتا رہا ہے یہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ریت کا پانی ہے، یہ نظر کا فریب ہے، جو نظر آ رہا وہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے، چند دن کی رونق ہے اور پھر اب بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بنانے والا جو اس دنیا کو یوں بیان کرو، جب وہ آخرت کو بیان کرتا تو کہتا الحق، لہجے میں حبت آ جاتی، ملحق وما ادراک ملحق، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ سارے جو لہجے میں طاقت اور حیبت اور بلندی ہے یہ امور آخرت میں ہے، اور دنیا کے بارے میں انتہائی پست لہجہ ہے۔ دیکھو جب کسی کو خدا نہ اللہ نہ کرے، جب کسی کو کوئی مہلک بیماری ہو، ان کا فلاں کو دل کا دورہ پڑ گیا، فلاں کو کینسر ہو گیا، تو لہجہ اور بیماری کا وزن ایک ہے۔ اور جب سر میں درد ہو تو کہو میرے سر میں درد ہے، اور میرے سر میں درد ہو گیا، وہ یہ کیا تھا بے وقوف اللہ کا بندہ ڈسپرین کا ٹھیک ہو جا سکے، میرے سر میں درد ہو گیا، کیا بھی گل ہو گئی، اگر روز جا رہا کہیں ہوگا تو کیا موت پا گئی ہے، الٹا اس کو سننے پڑیں گے، تین موت پا گئی، موت پانا ہوتا اٹھو تھا گولی کھا ٹھیک ہو جائے، میرے سر میں درد ہو گیا۔ تو جو دنیا کو عظیم سمجھ کے چلو وہ یہ اس کی مثال ہے۔ بنانے والا کہہ رہا دار الغرور متاع الغرور کا سراب بقیہ لعب و لہو، اور میں کہہ رہا ہوں ہائے ہائے ہائے، اور ادھر جب لہجہ الحق ملحق وما ادراک ملحق، القارع ملقارع وما ادراک ملقارع، وہ عجیب لہجہ ہو جاتا ہے وہاں جا کر۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیسی ہیں ذوات افنان، کچھ نیچے بھی ہیں جو اصحاب المیمنہ ہیں، وہ اصحاب الیمین ہیں، ان کے لیے کیسی ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہیں مُدْهَامَّتَانِ، وہ جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہے اس کے لیے جنتان ہیں، اس میں کیا ہے فیہما عینان تجریان، اور من دونہما میں کیا ہے فیہما عینان نضاختان، اور من فوقہما میں کیا ہے من کل فاکہۃ زوجان، من دونہما میں کیا ہے فاکہۃ ونخل ورمان، اور من فوقہما میں کیا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنی الجنتین دان، ومن دونہما میں کیا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، اور من فوقہما میں کیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور من دونہما میں کیا
کیا ہے فیہن خیرات حسان مقصورات فی الخیام، اوپر جا کے ایک ہی صفت ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اوپر والی کیسی ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی کیسی ہیں خیرات حسان، وہ کہاں ہیں فیہن دائیں بائیں، یہ نیچے والی کہاں ہیں فی الخیام مقصورات فی الخیام، صفت میں برابر ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اوپر والی ہے ذوات افنان، نیچے والی ہے مدہامتان، ذوات افنان میں جو طاقت ہے وہ مدہامتان میں نہیں ہے، عینان تجریان میں جو حسن ہے وہ نداختان میں نہیں ہے، من کل فاکۃ زوجان میں جو بہتات ہے وہ فاکۃ ونخل ورمان میں نہیں ہے۔ ایک بڑے اسٹور میں چلے جاؤ کہتے ہیں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، وہاں گننا نہیں پڑتا، چھوٹا دکاندار جی میرے کو صابن ہے تو صرف اور کاشا نہیں تو یہ جو من دون ہے، دیکھو جنت کی کوئی چیز حقیر نہیں ہے لیکن تعبیر دونوں میں الگ الگ آ رہا، اوپر اللہ کہہ رہا من کل فاکہۃ زوجان، وہاں کیوں نہیں گنا، یہاں گن رہا فاکہۃ ونخل ورمان ہے، وہاں بھی سب کچھ لیکن وہاں تھوڑا ہے اوپر زیادہ ہے، تو لہذا تعبیرات خود اللہ بدل رہا ہے، تعبیر میں خود اللہ تبدیلی لا رہا ہے، اوپر کی جنت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے، نیچے بھی حسن ہے پر وہ احسن ہے اور یہ حسین ہے، وہ اجمل ہے یہ جمیل ہے، وہ اکمل ہے یہ کامل ہے، پھر اوپر کو بیان کرتا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور پھر ایک زیادتی ہے وجعل الجنتین دان، اور نیچے کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، نیچے والی جنت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ بڑے خوبصورت سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر جنت کے پھل اس کا تذکرہ کوئی نہیں، ٹھیک ہوگا، وہاں جنل جنتین دان کی زیادتی آ گئی، اور جو اوپر کی جنت ہے اس کے جو قالین بیان کیے ہیں تو اس کا اوپر کا رنگ نہیں بیان کیا، نیچے کی جنت کا اوپر کا رنگ خضرن اوپر کا رنگ بیان کیا کہ ہمیشہ اوپر کی چیز نظر آتی۔ جنت الفردوس کی بطائنہا، یہ تو قالین پڑا نا، اس کا وہ نیچے والا ہے اس پہ پرنٹ کوئی نہیں، پرنٹ اس کے اوپر ہے، آپ دیکھتے ہیں کڑھائی کرتے پر ہوتی، کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا چونکہ پر تم این کھانے پر وہ دیکھو میری بنیان وہ تو بڑا برا لگے گا، تو لہذا وہ کڑھائی کرتے ہیں صرف یہاں تو وہ نظر آئے کہ یہ کڑھائی ہے، اور نیچے سادہ سودہ کام ہوتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہارے لیے جنت الفردوس کے قالین بچھائے ہیں نا، کہ اس کے اوپر کا حال میں تمہیں کیا بتاؤں، جو نیچے ہے نا جو نظر نہیں آتا وہ میں نے ایسا بنایا ہے کہ وہ استبرق ہے، تو اوپر کیسا ہوگا، نیچے کا بیان کیا ہے استبرق، دیکھو گے تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور تمہاری آنکھیں اس کے حسن کی تاب نہ لا سکے گی، جب نیچے بچھا ہوا حصہ میں نے ایسا خوبصورت بنایا ہے تو اوپر والا کیسا ہوگا۔ پھر جنت الفردوس کے ساتھ جنل جنتین دان، اوپر خوشوں کو سر کے اوپر لٹکا دیا، ذللت قطوفها تذلیلا، ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں، انگور مہنگا پھل ہے، آج بھی عرب میں نہیں اب ہوتا ہے طائف میں، تو پہلے شام سے آتا تھا انگور ہیں، تو آپ نے کہا ہیں، وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا، تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے، نہ بیٹھے نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے اور نہ سست پڑے، کوا تیز اڑتا ہے نا، تو آپ نے کہا مسیرت شہر للغراب لا یقع ولا یفتر ولا ینفنی، تیز رفتار چلو نہ بیٹھے نہ رفتار سست ہو نہ دائیں بائیں جاؤ، ایک مہینہ پورا اڑتا جائے تو ایک گچھا پورا ہوگا۔ کہنے لگا ہیں ایک گچھا اتنا بڑا، تو کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا، ایک دانہ، تو آپ نے کہا ایک دانہ هل ذبح ابوك من غنمك طيسا عظيما قط، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کیا ہو اور اس کی کھال اتاری ہو، فصلخ احابه وآتاه لأمك وقال لها اتخذي منه دلوا، اس کی کھال اتاری ہو پھر تیری ماں کو دیا ہو اور اسے کہا ہو کہ اس کا ڈول بنا،
اور تیری ماں نے اس کا ڈول بنایا ہو، ایسا کبھی ہوا کہ یہ ہوتا ہی رہتا؟ صحرا میں تو ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اتنا بڑا بنتا وہ ڈول. تو آپ نے فرمایا فتلک حبۃ واحدہ، وہ اس ڈول کے برابر ایک دانہ ہوگا. تو وہ بدو کہنے لگا واہ واہ یا رسول اللہ، مجھے اور میری بیوی کی تو ایک ہی کافی ہے، سانو کا ایک کو دانہ ہی سہ ہو رہا ہے. تو اب میرے نبی نے کہا وعامۃ عشیرت، کھانے لگو گے تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا. وہ جو عجب نظام ہے، کھانے کے نظام بھی آگے ہیں، پینے کے بھی. یا تو نہ کھایا جائے نہ پیا جائے. ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار، بڑے مزہ آیا، بہت مزہ آیا. تو جب دعوت تھی ہماری ذمہ داروں جمع چل رہی تھی تو بڑا بڑھیا کھانا. تو جب کھا لیا نا تو انہوں نے کہا ہائے. تو ہمارے ساتھی تھے طاہر غنی کا راجا صاحب کی ہو انہیں ہائے وہ واپس پہ جاندہ، یہ واپس کیوں جا رہا ہے؟ ہائے کس پہ نکلا کہ یہ جو واپس جا رہا ہے، یہ واپس کیوں جا رہا ہے؟ کہ کھانے کی ایک حد ہے نا، اب اس سے زیادہ کیسے کھائے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہائے اس پہ کر رہا ہوں، یہ واپس جا رہا ہے، یہ واپس کیوں جا رہا ہے؟ صرف تاتاری ایک قوم گزری ہے بدبخت، وہ کھا 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 جب یہاں تک ہو جاتے تھے نا تو باہر نکل کے حلق میں انگوٹھا ڈال کے نا الٹی کر دیتے، پھر آگے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے. اس کھاون دی کے چاس صحیح جو الٹی کرو جو الٹی کرو. تو یہاں اللہ کھلا رہا تھا، کھا کلو وشربو، کھا پی کیا ہنیا مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالی، کسی روٹی منہ میں ڈال لی، اور اس روٹی کے لقمے پر اس کو خیال آ گیا بوٹی کا، تو اس کو بوٹی اٹھانی نہیں پڑے گی، یہی لقمہ اس کا اللہ بوٹی میں بدل دے گا. اسی پر خیال آ گیا مچھلی کا، وہ مچھلی بدلے گا، پھل کا وہ پھل میں بدلے گا. کائنات کے جنت کے تمام ذائقوں کا وہ تصور کرے گا. اللہ ہر ذائقہ اور ہر رنگ اور شکل اس ایک لقمے میں اس کو دیتا رہے گا. ایک لقمہ منہ میں لے کے 1000 سال اس سے لذت لیتا رہے تو اس میں طاقت اور قدرت ہے. اور ایک پھل میں ایک ذائقہ نہیں ہوگا، جب پھل اس کے سامنے پھٹے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر پھٹے گا، اور ہر ٹکڑے کا رنگ اور ذائقہ اور خوشبو الگ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے جنل جنتین دان، جنت الفردوس میں سب کچھ ہے لیکن جنل جنتین، اور نیچے والی جنت میں جنل جنتین دان کا منظر نے پیش کیا ہے. پھر ما فیہن قاصرات الطرف، انہی قالینوں پر انہی خامدوں کے پہلوؤں میں جنت کی خوبصورت بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور ادھر فیہن خیرات حسان پر ایک جملے کا اضافہ ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جنت الفردوس کے جو لوگ ہیں ان کے پہلوؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے حسن کی تعبیر ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. اور یہاں صرف حسان، خیرات حسان، یہاں صرف لفظ حسان ہے، اور وہاں کأنہن الیاقوت والمرجان ہے. تو جنت الفردوس کے حسن و جمال کو اللہ نے نیچے کی جنتوں سے بہت طاقتور بنایا ہے. جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کو بند کیا، پھر اس پر مہر لگائی. وہ کسی انسان، بشر، ملائکہ، رسول نے اس جنت کو نہیں دیکھا. جس دن اللہ اس میں داخل کرے گا اس دن اس کو کھولے گا اور اپنے بندوں کو داخل فرمائے گا. جس دن اس کو پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو حسن کو بڑھاتا ہے. ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. یہ مسجد ویسی خوبصورت ہے، ہم اس کو خوبصورت بنانا شروع کریں. اس کا سارا یہ کالا پتھر اس کا اکھاڑ دیں اور یہاں موتی یاقوت لا کے لگانا شروع کر دیں. ساری دنیا کے ہیرے جواہرات لا کے لگانا شروع کریں. 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد ایک ایسا موقع آ جائے گا کہ بڑے سے بڑا مہندس معمار کہے گا کہ حضرت اس میں اب ایک تنکے کی گنجائش نہیں، اس کا حسن اتنا مکمل ہو چکا ہے کہ اس پر مزید زیادتی کریں گے تو بدصورت ہو جائے گا، اگلا بھی بدصورت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کی گنجائش ایک حد تک ہے، اس کے بعد ختم. ایک دنیا کی حسین ترین لڑکی کو بٹھا کے دلہن بنانا شروع کیا، بناتے گئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، چوتھے گھنٹے تو آپ سے بس گھروں میں تھک گئی ہے، نہیں اس کا اپنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ہم نے اس کو بٹھا دیں، پکڑو اس کو 12 گھنٹے اس کو لگے رہو. ایک حد ہے نا. اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کے منہ پہ سارا پاؤڈر کا ڈبہ تو نہیں پھینکو گے نا، تو اگلا حسن بھی جائے گا نا. تھوڑا سا سرخی لگاؤ گے، ساری تو نہیں تھاپ دو گے نا. اور ایک جوڑا پہناؤ گے، 2 پہناؤ گے، تیا پا گو آپ کچھ بھی ہو جیسے میں نے کی پہناؤ وہ دوری ہو جائے گی. تو یہاں کا حسن بڑھ نہیں سکتا.
بڑھ نہیں سکتا نا، ایک حد تک پھر وہ نیچے جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے. تو میں واللہ کبھی کبھی نا اچھا گم ہو جاتا ہوں حیرت میں کہ مثلا جنت الفردوس کی ایک لڑکی لے لو، ایک لڑکی جس دن اللہ نے اس کو بنایا تھا، جس دن تو فردوس کے بارے میں کہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. مطلب یہ متشابہات میں سے کما یلیق بجلالہ، لیکن ہاتھوں سے بنانے کی تعبیر بتلاتی ہے کہ کوئی خاص چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب اللہ نے اس کو ہاتھ سے بنایا تو اسی وقت اس کو کمال تک پہنچا دیا. پھر اس میں مٹی نہیں، گارا نہیں، آگ نہیں، اور اس میں کوئی ہوا نہیں، اور اس میں اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں، کجی نہیں. اس کو مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے بنایا، پھر اپنے چہرے کے نور میں سے اس پر نور کی تجلی کو ڈالا، پھر اس کو مکمل کامل اکمل کر کے بنایا. جس دن بنایا تھا اس دن وہ اتنی کامل بن گئی تھی، اس دن ہی. اس کو چھوڑو، اس سے نیچے کی جنت میں چلے جاؤ تو جنت کی عام لڑکی کا ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور ساری دنیا خوشبودار ہو جائے گی. اور اس کا بال یہ نہیں کہ 1 فٹ ہے 2 فٹ ہے، اس کا اپنا قد 130 فٹ ہے. 130 فٹ کی لمبائی پر اللہ نے جنت کی ہر اور لڑکی کو پیدا کیا ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں. اس کے بال کی لمبائی بھی 130 فٹ ہے. ان بالوں کو اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہیں جو بال اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. وہ 130 فٹ میں ہے. اگر تم اسی قد میں چلے گا جنت میں تمہیں تو لوریاں دن دی رہا ہوا سی میرا نکا جا بال ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی 130 فٹ کر کے لے جائے. علی قامت آدم وحسن یوسف ولحن داود وقلب ایوب ومیلاد عیسیٰ وخلق محمد علیہم الصلوات والتسلیمات. اللہ تعالیٰ 5 نبیوں کی صفتیں دے گا. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، 130 فٹ، 60 ہاتھ، 60 ذراع، 25 انچ کا ایک ذراع ہوتا ہے، تو تقریباً 130، 34، 35، 32 کے وہ آتا ہے اس کے دائرے میں. تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام جیسا حسن، داؤد علیہ السلام جیسی زبان، اور ایوب علیہ السلام جیسا دل، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. 5 اور صفتیں، ابیض سرخ و سفید، امرد داڑھی کے بغیر، اجرد بالوں کے بغیر، صرف سر کے بالوں کے پلکوں کے بال، اور مکحل آنکھوں میں سرما، اور جعاد سر کے بال گھنگریالے. یہ 5 اور چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لگائے گا. اس کے ساتھ ان کا جنت میں داخلہ ہوگا. عام لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے. 7 اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اگر وہ تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی سب سے حسین عورت شہد میں تھوک دے، آؤ کھا سکتے ہو. سورج کو چہرہ نہ دکھا، صرف انگلی دکھا، انگلی کا پورا دکھائے تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، اندھا ہو جائے گا سورج اس کے سامنے. اور آسمان پر بیٹھ کر دنیا کے انسانوں کو ایک جھلک دکھائے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے. اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے. سطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. جنت میں نور کی چمک اٹھی. بھئی یہ کیسا نور ہے، کہاں سے آیا؟ تو پتہ چلے گا ایک لڑکی اپنے خامند کے سامنے مسکرائی جس کے دانتوں کا نور جنت کو چمکا گیا ہے. یہ جمال اللہ نے عام لڑکی کی میں تعریف کر رہا ہوں، عام لڑکی کی. اور ایک قدم چل کے جب اپنے خامند کی طرف آتی ہے تو ایک قدم میں 1,00,000 ناز و انداز اپنے خامند کو دکھاتی. اور ایک نظر جب اس پر پڑے گی تو کتنی لمبی ہوگی؟ 40 سال. 40 سال ایسے بیٹھا بس صرف دیکھتا ہی رہے گا. اس کی نظر نہ واپس آئے گی، نہ دائیں جائے گی، نہ بائیں جائے گی. تم 4 منٹ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ آ کے بنی کہوں دیکھی جانا، میں کہوں دیکھی جانا، کوئی آگ دیکھا ہی نا میرے اندر. اور تم اسے 40 سال دیکھتے جاؤ گے، دیکھتے جاؤ گے، دیکھتے. اب کیوں نہ جاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ یہ مسجد خوبصورت ہے نا. ایک دفعہ دیکھا وہی حسن، دوبارہ دیکھا وہی خوبصورتی، دوبارہ دیکھا وہی خوبصورتی، نظر واپس آ گئی. کینیڈا ہماری جماعت گئے 1993 میں، تو میں نے کہا یار نیاگرا فال دیکھنی، نیاگرا آبشار، خود کا یار نیاگرا آبشار دیکھنی ہے. انہوں نے کہا یہ راستے میں ہے، جدھر ہم جا رہے ہیں اس کے راستے میں تھی. تو بس کو 30 کلومیٹر ہم ایک طرف مڑے اور وہاں پہنچ گئے.
وہاں زور کی نماز بھی پڑھی، دیکھیے بہت بڑا شاہکار اللہ کی قدرت۔ اگلے سال اس سے کوئی 98 میں جانا ہوا دوبارہ جماعت میں، تو میرا تقاضا نہیں تھا کہ میں آبشار پہ جاؤں، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا دیکھنے چلے، میں نے کہا چلو چلے چلتے ہیں، تو ہم دیکھنے چلے گئے۔ پھر سن 2000 میں جماعت میں گیا تو پھر انہوں نے کہا جی نیاگرا چلیں گے، میں نے کہا دفع کرو، پانی تو ہے ویکھ لے ہم کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیسا ہوا وہ کہ ایک دفعہ دیکھا وہی حسن، دوسری دفعہ دیکھا وہی حسن، تیسری دفعہ دیکھا وہی حسن، تو طبیعت سیر ہو گئی، طبیعت بھر گئی۔ اب اس کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہے۔ جنت میں کیا ہے، تم نے اپنی بیوی کو لے لو، درخت کو لے لو، پتے کو لے لو، پتنگے کو لے لو، پروانے کو لے لو، جانور کو لے لو، پرندے کو لے لو، تخت کو لے لو، کرسی کو لے لو، پانی ہو، نہر ہو، دریا ہو، آبشار ہو، پھول ہو، کلی ہو، پروانہ ہو، کوئی چیز ہو، ایک پردہ خالی لٹکا ہوا ہو، تو اسی کو بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دو، تو پہلی نظر پہ اس کا حسن اور ہوگا اور دوسری نظر میں اس کا 70 گنا حسن بڑھ چکا ہوگا۔ جنت حسین نہیں ہے، جنت وسیم ہے، وسیم۔ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کے حسن سے طبیعت نہ بھرے، وہ وسیم ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں صرف ایک آیا تھا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وسیم، جو ام معبد نے کہا تھا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزری به ثقلا، اور وسیم قسیم فی عینیہ الدعج فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ